آگے بڑھتے ہیں جی، احتجاج کی بات کرتے ہیں. جی ہاں، تعلیم کی بات ہم کر رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے احتجاج. احتجاج کیوں ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پڑھایا تھا آپ نے آن لائن تو پھر امتحان بھی لیجیے آن لائن. اسلام آباد کی نمل یونیورسٹی کے طلبہ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جب تک ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ بات جو ہے نا وہ باتیں میں چلی گئی ہے، ایک شرط نہیں ہے، شرائط ہے ان کے. وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ختم نہیں کریں گے. گزشتہ روز احتجاج کے باعث جڑواں شہروں کے درمیان جو مرکزی شاہراہ ہے وہ بلاک رہی. میٹرو سروس بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے متاثر ہوئی. طلبہ سے پولیس حکام کی مذاکرات کی کوششیں بھی ناکام ہوئیں. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ طلبہ کے 6 میں سے 5 مطالبات ماننے کو وہ تیار ہیں، اور ایک جو مطالبہ ہے آن لائن ایگزام کا، اس پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم فزیکل ایگزام لیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں بہت سی اور یونیورسٹیز میں فزیکل ایگزام ہو رہا ہے. اچھا، گزشتہ روزی پولیس نے ایکشن بھی کیا، کچھ طلبہ کو گرفتار کیا. دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ بھی احتجاج کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں. ہم دیکھیں ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر احتجاج ہوا، پھر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، ان کو لے کر گئے، اس کے وجہ سے ہم دیکھیں احتجاج ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جب ٹویٹر پر انہوں نے لکھا کہ آن لائن ایگزامز جو ہیں وہ ہم دینا چاہتے ہیں تو اس میں آن لائن کا نون غائب تھا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پڑھا آن لائن ہے تو آپ کو لکھنا بھی نہیں آ رہا کہ آپ لکھنا بھی نہیں آ رہا ہے. اور یہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر یونیورسٹیز آپ کو آن لائن پڑھانے کے بعد فزیکل ایگزام لے رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی تیاری اگر مکمل ہے تو آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے. نمل یونیورسٹی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں فرار ربانی سے. فرار کہیے گا، یہ ہماری قوم کا مستقبل جو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، مذاکرات کی بہت کوشش کی گئی، ابھی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا سڑکوں پر ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، گزشتہ روز کی اگر بات کروں تو طلبہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر موجود تھے. پرو ریکٹر اور یونیورسٹی کی ڈفرینٹ انتظامیہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کا ایک مین مطالبہ یہی تھا کہ آن لائن ایگزام لیا جائے جیسے کہ آن لائن پڑھایا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے طلبہ یونیورسٹی کے باہر موجود تھے، پھر وہ سڑکوں پر گئے، پھر وہ آئی جے پی روڈ پر گئے، جس کے بعد شام کے وقت پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا. کچھ اسٹوڈنٹس کو وہاں پر گرفتار بھی کیا گیا، کچھ کو چوٹیں بھی لگیں. اس کے بعد ابھی اسی غصے کو کہہ لیں، اسی غصے کے ساتھ اسٹوڈنٹس آج پھر پروٹیسٹ کریں گے. 10 بجے کا وقت انہوں نے دیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس گرفتار ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ فزیکل ایگزامینیشن نہیں ہونی چاہیے، آن لائن ہو. اچھا، یہ تو معاملہ ہے ان کا فرا، لیکن ایرڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی گزشتہ روز احتجاج کیا تھا، ان کے معاملات حل ہو گئے تھے؟ بالکل شعیب، گزشتہ روز جو ایرڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا تو شام کے وقت ان کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا. یونیورسٹی نے ان کے مطالبات مان لیے تھے، وہ احتجاج ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے ان کے مطالبات مان لیے گئے تو پھر نمل کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے کیوں نہیں مانتے. فرا، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے ابھی. لیکن سوال یہ ہے کہ معاملہ حل ہو کیوں نہیں رہا؟ اس سلسلے میں نمل یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا. مناہل دورانی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور طیب عباسی آپ نے بھی جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو. مناہل، سٹارٹنگ فرام یو، گزشتہ روز میٹنگ ہوتی ہے پرو ریکٹر سے، اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ مسئلے حل کیوں نہ ہوئے؟ جی بالکل، میٹنگ ہوئی تھی، اس میں مسئلے حل اس وجہ سے نہ ہو سکے کیونکہ پرو ریکٹر نے ہمیں یہ کہا تھا، ہمیں ایک تو ریکٹر سے نہیں ملنے دیا جو ہمارے گروپ لیڈر تھے، اور اگر ان سے ہماری بات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیپر، ہر آپ کی شرط منظور ہوگی، بس آپ لوگوں کے پیپر آن لائن نہیں ہوں گے، آن کیمپس ہوں گے، جو کہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے. اچھا طیب، آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے تیاری کر لی ہے، آن لائن پڑھ لیا، تو پھر آن لائن امتحان دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یا آپ جو یہ مطالبہ کریں کہ آن لائن امتحان لیں، فزیکل ہم نہیں دے سکتے، مسئلہ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سما نیوز. آپ لوگوں نے کل سے جو ہے ہمیں بھرپور کوریج دی. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے کویشچن پہ. آپ کا جو کویشچن ہے کہ آپ لوگ ایگزام دینے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہم ایگزام دینے سے انکار نہیں کر رہے. ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نمل کا LMS سسٹم جو آپ نے جس کے تھرو ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو آن لائن پرووائڈ کرنی تھی، وہ انفارچونیٹلی ان سے کریش ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نمل اپنے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ نہیں کر سکی، اور بار بار ایگزامز ڈیلے ہوتے رہے. آن لائن آن کیمپس کا تماشا ہمارے ساتھ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا بہت قیمتی ٹائم ویسٹ ہوا. ہم صرف ابھی یہ کہہ رہے ہیں نمل سے، ہمارا جو بیسک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز اوپن ہونے جا رہی ہیں، آپ منیمم ہمیں 2 مہینے دے دیں، آپ آن کیمپس ہماری کلاسز لیں، اس کے بعد آن کیمپس ہی ہم آپ کو ایگزامز دیں گے. آپ کا ایگزام اس کے بعد لینے کا حق ہے اور ہمارا دینے کا حق ہے. ہم ایگزام سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی طیب، آپ لوگ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ آن لائن ایگزامز لیں، آپ لوگ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ آن لائن ایگزامز لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکل لیں لیکن تھوڑے وقت کے بعد لیں، فزیکل کلاسز کے بعد لیں. جی ایگزیکٹلی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے، کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی. طیب، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ پوری دنیا کا مسئلہ رہا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوا ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ.
لیکن یہ صرف آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کوئی انڈیویجول میٹر تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے. اگر یونیورسٹی نے کوئی فیصلہ کیا اور ایچ ای سی کے ظاہر مشاورت سے ہوا ہوگا، ایچ ای سی نے ظاہر یونیورسٹی پہ چھوڑا ہوا ہے اس معاملے کو، تو اسٹوڈنٹس اس طرح احتجاج کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید نقصان کر رہے ہیں تعلیم کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی کلیئر سی بات ہے، ہم یونیورسٹی والوں ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے، ہم صرف اپنا یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 مہینے یا منیمم 1 مہینہ آپ لے لیں، کچھ کپل آف کلاسز ہمیں آن کیمپس پڑھائی جائیں اور اس کے بعد ہمارے سے آن کیمپس ایگزامز لیے جائیں. یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں بڑا بیسک رائٹ ہے اور اس میں کوئی بھی اللیگل یہ آپ کی بات مناسب ہے. یہ بات مناسب ہے کہ اگر 1 مہینے یعنی 4 ویکس فزیکل کلاسز ہو جائیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نظر آ نہیں رہا، لیکن یونیورسٹی کا اس میں کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر سیمسٹر لیٹ ہو جائے گا، ایسا معاملہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ اپنی بالکل پالیسی سے نہیں ہٹ رہے اور وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہو رہے اس ٹائم اسٹوڈنٹس کے ساتھ. وہ کوئی بھی بات ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسٹوڈنٹ اس سچویشن میں اور اس تعلیم جو ایجوکیشن انہوں نے پرووائڈ کی ہے کووڈ کے دوران، اس کی بیس پہ ایگزامز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا کریش بنا ہوا ہے ابھی نمل کے اسٹوڈنٹس کا اور باقی بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا. ٹھیک ہے طیب آپ کی بات ہے. مناہل آپ مجھے بتا دیں کہ جب ایڈیڈ یونیورسٹی کا احتجاج ہوا ان کی بات مان لی گئی، کیا یہ ایک وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ جب ان کی بات مان لی گئی تو ہماری کیوں نہیں؟ جی بالکل، پہلے ہم نے جب احتجاج کیا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بات مان لی جائے گی. جب ان کو انصاف مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا؟ بلکہ ہمارے کل اسٹوڈنٹس کو مارا گیا پولیس کی طرف سے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے؟ کسی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے؟ جی گرفتاری بھی لائی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد میں ان کو ریلیز کر دیا تھا، وہ بھی بہت شور کرنے کے بعد. اور ان کو اتنا پریشر دیا ہمارے سینئرز کو کہ وہ سگنیچر کریں، اتنا پریشر دیا اور باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے مارنے کے نشان ہیں. اچھا یہ لیکن پولیس کا تو موقف یہ ہے مناہل کہ ہم تو مذاکرات کے لیے گئے تھے لیکن طلبہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، راضی نہیں ہوئے اس چیز پہ؟ نہیں، مذاکرات کے لیے بالکل نہیں گئے تھے، پولیس صرف مارنے کے لیے آئی تھی. اگر مذاکرات کے لیے ہوتے تو اسامہ سکینہ آج ادھر ہی ہوتا ہمارے ساتھ. اچھا تو مجھے بتا دیں مناہل واٹس نیکسٹ؟ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے پہلے پیسفل پروٹیسٹ نمل کے گیٹ پہ کیا ہے. ہم نے ریکٹر نمل کو یہ بولا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات آ کے سنیں، ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں. انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی اللیگل ڈیمانڈ ہے نہیں ہماری. اس کے بعد ریکٹر نمل نے ہمیں کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ بھائی یہ والے مطالبات جو ہیں آپ کے نہیں مانے جائیں گے. جو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آن کیمپس ہماری کچھ کلاسز لی جائیں، اس کے بعد آن کیمپس ہمارے سے ایگزامز لے لیے جائیں. طیب مطالبات تو آپ کے زیادہ تھے، ایک مطالبہ تو نہیں تھا، آپ کے مطالبات تو 6 تھے، 5 مان لیے گئے. وہ اس طرح ہے کہ وہ جو مطالبات مانیں گے وہ ہمارا مین مطالبہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا جو مین مطالبہ تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن، کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے طیب، لیکن اب کیا ہوگا اگر یونیورسٹی نہیں مانتی تو واٹس نیکسٹ؟ سر آف کورس یونیورسٹی کو ماننا پڑے گا اور ان کو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا اور اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بیٹر کرنا پڑے گا، دین ایگزامز لینے پڑیں گے. ابھی بات چیت جاری ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ہماری 4 سال کی محنت ہے اور اگر اس بار رزلٹ ہمارا خراب ہو گیا تو ہماری وہ ساری محنت ضائع ہو گئی. یہ بات درست ہے آپ کی. کیا یونیورسٹی کے ساتھ اس وقت بھی آپ کی بات چیت جاری ہے یا کہ اس میں ڈیڈ لاک ہے؟ جی کل ہمارے کچھ مذاکرات ہوئے تھے لیکن ہمارا جو میں بتا رہا ہوں کہ مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مین پوائنٹ سے متعلق پوچھ رہا ہوں، کیا اس وقت بات ہو رہی ہے یونیورسٹی سے طیب کیا نہیں ہو رہی؟ جی یونیورسٹی سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں بٹ ٹھیک ہے چلیں لیٹس ہوپ کہ یہ مذاکرات جو آپ کے جاری ہیں اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہوں یہ اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ اسٹوڈنٹس کا حرج ہو جاتا ہے. پہلے ہی بہت زیادہ حرج ہوا ہے تعلیمی میدان میں اسٹوڈنٹس کا، ایسے میں اگر اسٹوڈنٹس اب وقت لگا دیں گے احتجاج میں تو یہ اور نقصان ہوگا. تو اس کو واقعی بہت احسن طریقے کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ مناہل اینڈ طیب، ساتھ موجود تھے آپ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مسئلہ جلد حل ہوگا.